السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ نیند کے اندر انسانوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جس کی موت کا وقت لکھا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، جبکہ باقی روحوں کو ہر صبح یا بیداری کے وقت ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی نیند ایک عارضی موت ہوتی ہے جب روح اس جسم سے پرواز کر کے کسی نامعلوم مقام کی طرف سفر کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ نبوت کے بعد تم تک غیب کی خبریں پہنچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوگا، اور وہ ہے مبشرات یعنی نیک خواب، جو نبوت کا 40واں درجہ ہے۔ اللہ کے کئی پیغمبروں کو خواب کے اندر ہی غیبی طور پر حکم ملا جنہیں انہوں نے حکم خداوندی مان کر پورا کیا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ان کے خواب میں ملا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے خود کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا اور پھر اسے اللہ کا حکم مان کر پورا کیا۔ یعنی مبارک خواب یا مبشرات حقیقت ہوا کرتے ہیں جو کہ انسانوں کو کسی آنے والے وقت، مسائل، خوشخبری یا کوئی بھی اور اہم معلومات دے سکتے ہیں، مگر ان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس بھی شخص کو جتنا بھی دکھا دے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ قید کے اندر موجود 2 جوانوں اور فرعون مصر کے خواب کی تعبیر مستقبل کی پیشن گوئی کی صورت میں فرمائی۔ پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر خواب خود انسانی دماغ کے پیدا کردہ یا اس کے تخلیق کردہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی بہت بڑا صدمہ ملے، تو اکثر اس سے ملتے جلتے خواب آپ کو آتے رہتے ہیں جو کہ زیادہ تر کیسز کے اندر سچ نہیں ہوتے۔ یا پھر شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انسان کو نا امید کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی رشتہ دار یا ماں باپ کی صورت کے اندر آ کر، جو کہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر انسان کی شکل کے اندر کسی کے بھی خواب میں جا سکتا ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک کے۔ لیکن ایک خواب ایسا ہے جس کا مطلب دنیا کا ہر انسان جاننے کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے خواب کے اندر دیکھنا جو اب مر چکے ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب وہ زندہ انسان سے کلام کریں، کوئی خبر دیں، خاص طور پر ایسی خبریں جنہیں سن کر آپ خواب کے اندر بھی گھبرا جائیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیا یہ خواب سچ ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی انہی مردہ لوگوں کی روحوں سے مل رہے ہوتے ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جن کا تعلق بھی دوسی قبیلہ سے تھا۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف خود اسلام کو قبول کیا بلکہ اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اسلام قبول کروایا۔ ان کی قوم کے لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کی بدلی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگا۔ اس کی بیماری جب حد سے بڑھنے لگی تو اس نے تکلیف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ طفیل ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے حالات کے اندر ہے، بہت خوش ہے اور جنت میں ہے، لیکن پھر اس کی انگلیوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ ابھی تک کٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس عمل پر معاف کر دیا اور جنت جیسی جگہ میں رکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کا دین قبول کیا، اس کے لیے ہجرت کی اور اسی پر میری موت ہو گئی۔ لیکن میری انگلیوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز ٹھیک نہیں کروں گا جو کہ تم نے اپنے ساتھ خود کیا۔ جب یہ بات طفیل بن عمرو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اس کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے، جس کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ وہ مردہ شخص موت کے بعد بھی طفیل ابن عمرو کے خواب میں نہ صرف آیا تھا بلکہ اس نے اپنا حال بھی بالکل ٹھیک بیان کیا۔ اور اسلامی تاریخ ایسے خوابوں سے بھری پڑی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سن کر اس کی تصدیق فرمائی۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو کہ آپ کو خواب میں دکھائی دے رہا ہے وہ دراصل خود ہے، یعنی یہ کوئی سچا خواب ہے یا جھوٹا؟ اسے سمجھنے کے لیے خوابوں کی کیٹیگری کو سمجھنا ضروری ہے جو کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی انہیں دیکھیں تو استغفار کریں اور ایسے خواب کو سچا نہ سمجھیں۔ دوسری کیٹیگری کے اندر خود انسانی دماغ کسی وجہ سے ایسے خوابوں کو امیجن کر لیتا ہے یا خود سے گھڑ لیتا ہے، اور یہ بھی موسٹلی کیسز کے اندر سچ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہوتی ہے سچے خوابوں کی۔ ان کی پہچان کیا ہے؟
वैसे तो इन्हें नापने का कोई क्लियर फार्मूला मौजूद नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इसके अंदर मदद कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान सोता है तो इसकी रूह इस दुनिया से फ्री होकर परवाज करती है और दूसरी रूहों से मुलाकात भी करती है। क्योंकि हमारा जिस्म इस दुनिया के अंदर रहकर डायमेंशंस की कैद के अंदर है। मिसाल के तौर पर हम इस दुनिया के अंदर अपने मादी जिस्म के साथ, जिसका फिजिकल वजूद है, एक जगह पर खड़े होकर आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं या ऊपर नीचे जा सकते हैं, यानी सिर्फ 3 डायरेक्शन के अंदर। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद चौथा डायमेंशन है टाइम, जो कि हमारी इस मादी दुनिया के अंदर मौजूद है। हम इसको महसूस भी कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, और महसूस ऐसे कर सकते हैं कि हम बच्चे से जवान होते हैं और जवान से बूढ़े होकर वक्त के एक डायरेक्शन के फैलाव को महसूस करते हैं। यानी ये टाइम की डायमेंशन सिर्फ आगे की तरफ मूव करती है, इसे पीछे लाना मुमकिन नहीं, और इसीलिए हम बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम बूढ़े पैदा हों, इसके बाद जवान होकर बच्चे बन जाएं। यानी टाइम उल्टी डायरेक्शन के अंदर चलने लगे। लेकिन हमारी रूह का ताल्लुक क्योंकि मादी जिस्म के साथ नहीं है और वो किसी भी डायमेंशन के अंदर जा सकती है, इसीलिए रूहों के लिए एक अलग डायमेंशन मौजूद है जहाँ पर वो आज़ादी से घूम सकती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को कोई खबर या नसीहत भी दे सकती हैं, मगर सिर्फ इतना जितना इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिली हो। यानी आप अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, इन सब की रूहों को देख कर इनका हाल मालूम कर सकते हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि ये ख्वाब किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए कई बार एक ही जैसा ख्वाब कई लोगों को एक ही वक्त के अंदर दिखाया जा सकता है, जिसके अंदर कोई एक ही नसीहत देने की कोशिश की जा रही हो। ऐसा ख्वाब हकीकत होने की निशानी है। दूसरी निशानी यह है कि इस शख्स के बारे में आपने लंबे अरसे से ना सोचा हो, जो इस बात का चांस ख़त्म कर देगा कि आपके दिमाग ने खुद से इसे गढ़ कर या तख्लीक करके आपको ख्वाब की सूरत में दिखाया है। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन में से कोई एक आकर आपके ख्वाब में कहे कि बेटा मेरा फ़लाँ जगह पर लोन बाकी था, इसे अदा कर दो, फ़लाँ चीज़ के साथ ये मामला और इसके बारे में ये फ़ैसला करो, तो ये सच्चे ख्वाब की निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर ख्वाब इस मामले से मुतल्लिक हो जो कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, तो ये भी सच्चे ख्वाब होने की निशानी है। इस्लामी तारीख का जायज़ा लेने के बाद और ख्वाबों की दुनिया पर तहकीक करके उलमा कराम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रूहें जो कि मर कर इस दुनिया से जा चुकी हैं ज़रूर आपसे कलाम करती हैं, आपसे बातें करती हैं, मगर ये सब कुछ ना तो देखने वाले के बस में होता है और ना ही बताने वाले के बस में। यानी उस रूह के बस में कुछ नहीं होता जो कि ये खबर दे रही होती है। ये इजाज़त इसे अल्लाह की तरफ से मिलती है। ये रूहें जो कि मर चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से आपको सिर्फ इतनी खबर दे सकती हैं जितनी कि इन्हें इजाज़त दी जाए, ना इससे बढ़कर ना इससे कम। बाकी क्या आपके ख्वाब के अंदर भी किसी रिश्तेदार या किसी रूह से आपकी मुलाकात हुई है जिसकी बातें बाद में आपकी ज़िंदगी में सच साबित हुई हों? अपनी कहानी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर करना। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.